نیو یارک میں رہنما مسلم لیگ نون راجہ رزاق، تاج خان اور امتیاز کوڈالوی کی جانب سے ہنگامی پریس کانفرنس کی گئی۔ اس موقع پر ان رہنماؤں کا کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان مخالف قوتوں کی بجائے محب وطنوں کے بھارت مخالف مظاہرے میں شرکت کرے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنے میڈیا کے تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج کی یہ پریس کانفرنس ایک انتہائی عام ایشو کے لیے ہم نے رکھی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ مہینہ اقوام متحدہ کا جو سالانہ سیشن ہوتا ہے اس کے بارے میں اس میں جو ہے وہ تمام دنیا کے سربراہان اس شہر میں آتے ہیں اقوام متحدہ کا سیشن اٹینڈ کرنے کے لیے، اور اس سال پاکستان سے پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب آ رہے ہیں اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو اور باقی جو ڈیلیگیشن ہے وہ آ رہے ہیں۔ ایک انتہائی افسوسناک خبر جو دیکھی، جو اب تو حقیقت کا روپ دار چکی ہے، اس کے لیے سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی بہت کام کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی نے حکومت پاکستان کے خلاف احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ پاکستان میں جو بلوچی ہیں یا باقی کچھ ایسی تنظیمیں ہیں پاکستان میں جس کے بارے میں ساری دنیا جانتی ہے کہ ان کو انڈیا فنڈ کرتا ہے، وہ لوگ انڈیا سے فنڈڈ ہوتے ہیں، اور یہ پی ٹی آئی والے یہ ان کے ساتھ مل کے جو ہے 23 سپٹمبر کو اقوام متحدہ کے سامنے مظاہرہ کر رہے ہیں۔ مظاہرہ اس وقت کر رہے ہیں جب پاکستان کے وزیر اعظم تقریر کریں گے۔ یہ وزیر اعظم کے خلاف ایک مظاہرے کی انہوں نے کال دیا۔ اب دیکھیں، ہم تو شروع سے کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ایک ملک دشمن جماعت ہے۔ پی ٹی آئی اور عمران خان ایک فتنے کا نام ہے۔ اس نے ہمیشہ وہ کام کیا ہے جس سے ملک کو بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہی وہی عمران خان اور اس کا ٹولہ ہے جنہوں نے کشمیر دن دہاڑے انڈیا کی جھولی میں ڈالا، اور ان کے لیے لفظ بغیرت میرے خیال میں یوز کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ ان بغیرتوں نے احتجاج تک نہیں کیا۔ ڈپلومیٹکلی دنیا کے سامنے کشمیر کا کیس رکھنا تو اور بات ہے، انہوں نے اپنے لوگوں کو احتجاج کا موقع نہیں دیا، اور صرف انہوں نے اتنا کہا جی کہ ہم ہر جمعے کو آدھا گھنٹہ کھڑے ہو گئے۔ اب مجھے کوئی دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا بندہ بتا دے کہ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو کہ اس طریقے سے جو ہے نا وہ کسی نے آزادی حاصل کی۔ تو یہ وہ ٹولہ ہے جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کیا ہے۔ ڈاکٹر اسرار اللہ بہت عرصہ پہلے ان کے بارے میں پیشن گوئی کر چکا ہے کہ یہ کس کا ایجنٹ ہے اور یہ کس کے ایجنڈے کو لے کے پاکستان میں آیا ہوا ہے۔ حکیم سعید آج سے تقریباً 25-30 سال پہلے اپنی کتاب میں لکھ چکا ہے کہ یہ کون ہے، اس کی پیکنگ کون کر رہا ہے اور یہ کس کے ایجنڈے پہ اس کو سامنے لایا جائے گا، اور اس نے وقت نے ثابت کیا کہ جو باتیں انہوں نے اس وقت کی تھی اسے پوری کی۔ اگر اس سے بھی تھوڑا پیچھے جائیں، اس کی ملک دشمنی اور کشمیر دشمنی کا اندازہ اس سے لگائیں کہ 2016 میں جب ایک کشمیری حریت رہنما وانی کی شہادت ہوئی تو پورا پاکستان جو ہے کشمیریوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ آپ کو بھی یاد ہوگا اس وقت بھی آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی، ساری پارٹیاں اس میں موجود تھیں، صرف ایک پارٹی نے بائیکاٹ کیا تھا اور جس کا نام ہے پی ٹی آئی۔ عمران خان اس وقت کشمیر کے لیے ادھر بھی نہیں گیا، ادھر بھی اس نے بائیکاٹ کیا تھا۔ تو یہ ان کا بیک گراؤنڈ ہے، انہوں نے ہمیشہ ملک دشمنی پہ کام کیا ہے۔ اب یہ جو کام کر رہے ہیں، آپ دیکھیں 4 سال ہو گئے ان کو کشمیر فروشی کیے ہوئے، یہ ایک دن بھی کشمیر کے لیے نکلے ہیں؟ جتنی ایفرٹ یہ اس وقت پاکستان
کہ وزیر اعظم کی تقریر کے ٹائم پہ جو انہوں نے مظاہرہ کرا اس کے لیے یہ دن رات کالے کر رہے ہیں، امریکہ بھر سے لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ ان بغیرتوں کو کشمیر جب بیچا یہ سارا حیا نہیں آیا کہ ہم کشمیری کے لیے بھی نکلیں؟ اور بے شرموں ملک کے غداروں، کچھ تو شرم کرو۔ اس کے اگلے دن ہم کشمیر کے لیے مظاہرہ کر رہے ہیں 24 سپتمبر کو۔ اگر تمہیں کوئی شرم ہوتی اور تمہیں کوئی ملک کا احساس ہوتا تو تم اس میں شامل ہوتے، پاکستان کے خلاف مظاہرہ نہ کرتے۔ تم لوگوں کے بغیرت وزراء امریکہ میں آتے رہے، ہم نے ان کو برداشت کیا مگر ہم نے ان کے خلاف مظاہرہ نہیں کیا۔ ہم سمجھتے تھے کہ یہ جیسے بھی ہیں، سلیکٹڈ ہیں، یہ جیسے بھی ہیں، اس وقت یہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، لہٰذا ان کے خلاف کوئی احتجاج کرنا پاکستان کے خلاف احتجاج کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے ہم نے کبھی اس طرح کا ان کے خلاف نیو یارک میں کسی جگہ پہ بھی احتجاج نہیں کیا۔ ہمارے ورکروں نے بڑی دفعہ ہمیں کہا جی کہ کرتے ہیں، ہم نے منع کیا کہ نہیں، ہم ان کے نقش قدم پہ نہیں چلیں گے۔ اور پھر دیکھیں تم مظاہرہ کس کے خلاف کر رہے ہو؟ امریکہ کے خلاف۔ اسی امریکہ کے خلاف تم احتجاج کر رہے ہو جو تمہیں پالتا ہے۔ تمہارا لیڈر بغیرت کیا کہتا ہے؟ میں نے امریکہ سے آزادی لینی ہے۔ تو بغیرتوں کچھ تو شرم کرو۔ اسی ملک کا کھاتے ہو، اسی ملک کے خلاف تم جو ہے وہ احتجاج بھی کرتے ہو۔ یہ میں تو کہتا ہوں اس ملک کی جو کرتے دھرتے ہیں وہ کیوں سوئے ہوئے ہیں کہ یہ اینٹی امریکن بھی جو ہے نا یہ ان کے پروٹیسٹ ہوتے ہیں۔ ان کا جو لیڈر جو ہے وہ تو ہے ایک ڈرامے بازی جو اس نے کی ہوئی ہے، امریکہ سے آزادی، امریکہ سے آزادی۔ اس تم امریکہ کے خلاف مظاہرے کرتے ہو اور پاکستان کے خلاف تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہی نہیں کہ کر ہی نہیں سکتے کہ تم جو ہے نا پاکستان کے لیے بھی کبھی کوئی اچھا کام کرو گے۔ تو یہ صورتحال ہے جی، اس کے خلاف ان کی اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ جتنے بھی آرگنائزر ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کچھ حیا کرنا چاہیے کہ ایک نشئی لیڈر کے کہنے پہ، ایک وہ بندہ جس کا ایک منٹ بھی نشے کے بغیر نہیں گزرتا، اس کے کہنے پہ تم ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو، اور یہ جو اس طرح کے رویے ہیں ان کو ختم کرو، اور اوورسیز میں رہتے ہو پاکستانی کے طور پر پاکستان کی عزت میں اضافہ کرو۔ یہ جو تم ہلڑ بازی کرتے ہو، کبھی مدینہ پاک میں جو ہے وہاں پہ بدتمیزی کا کلچر تم نے لے کے گئے ہو، لندن میں آئے ہو اور تم ڈرامے کرتے ہو، امریکہ میں بھی اس نفرت کی سیاست کو تو لے آئے ہو، مگر امریکہ میں تو انشاءاللہ یہاں پہ تو تصاحب ہوگا انشاءاللہ۔ یہ جو کیس تم لوگوں کے خلاف چل رہے ہیں اس میں نیازی بھی ہے کہ وہ ہیٹ کو پروموٹ کرتا ہے، وہ امریکہ کے خلاف بھی ہوتا ہے، وہ وائلنس پہ اکساتا ہے لوگوں پہ۔ ہیٹ سپیچز اسی طرح کرائم ہے جس طریقے سے یہ نشئی نیازی الطاف حسین کے خلاف کیس لندن میں لے کے گیا تھا۔ الطاف حسین بھی یہاں پہ بیٹھ کے تقریریں کرتا تھا، اتنی سخت تو اس کی بھی تقریریں نہیں تھی۔ تم تو اس سے بھی 1000 درجے آگے ہو۔ تو بیٹا یہ یاد رکھو، اگر تم الطاف حسین کے خلاف لندن میں جا سکتے ہو تو امریکہ کے قانون بھی بڑے سخت ہیں۔ ہیٹ سپیچز میں تمہیں بھی حساب دینا پڑے گا۔ پھر یہ جو تم چندے کی فراڈ کرتے ہو، الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ چکا ہے، اس میں جتنی بھی تمہاری کرپشن ہے وہ بھی سامنے آ چکی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیازی یہ کیس انشاءاللہ تعالیٰ تمہارے خلاف بھی چلے گا۔ ایز اے ٹیررسٹ یو پروموٹنگ ٹیررزم ورلڈ وائڈ، ناٹ اونلی ان پاکستان، دیٹس وائی دے کال یو طالبان خان، کیونکہ تم دہشت گردوں کے مددگار ہو۔ کے پی کے میں تم ان کو فنڈنگ بھی کرتے ہو اور اس کے ثبوت موجود ہیں، تم نے یہ فنڈنگ دی ہوئی ہے۔ دنیا کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے کہ یہ ایک دہشت گرد انسان ہے جس نے دنیا بھر میں دہشت پھیلائی ہے۔ اس کو ایز اے ٹیررسٹ جو ہے ہینڈل کیا جائے، اور اگر جب وہ کبھی بھی امریکہ آنے کی کوشش کرتا ہے تو امریکہ آنے پہ اس پہ پابندی ہونی چاہیے۔ اس کی دہشت گرد تنظیم، اس پہ بھی پابندی ہونی چاہیے۔ یہ بہت ساری
بہت سارے فراڈ میں پی ٹی آئی انوالو ہے. اس کا حساب انشاءاللہ تعالیٰ ادھر بھی ان کو دینا پڑے گا اور پاکستان میں بھی دینا پڑے گا. میرے ساتھ ہمارے کشمیری رہنما بھی ہیں, ان کا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان پہ کیا گزرتی ہے کہ جو لوگ کشمیر کے لیے تو نہیں نکلتے مگر اپنے لیڈر کے لیے جو ہے وہ اتنا زور لگا کے آ رہے ہیں. تو اوور ٹو یو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں راجہ رزاق صاحب اور میڈیا والوں کا ملکی خالہ شکریہ ادا کرتا ہوں. آج کا یہ دن کشمیریوں کے لیے انتہائی دکھ و درد والی باتیں اس میں شامل ہیں. راجہ صاحب نے دیر سے بات کی ہے اور آپ نے بھی سنی ہے. میں کسی کے لیے کچھ نہیں کہوں گا. ہم بڑے ادب سے سب سے پہلے نارتھ امریکہ کے اندر رہنے والے وہ لوگ جن لوگوں نے ایک پوسٹر لگایا نریندر مودی ٹیررسٹ کا اور اس کے ساتھ میرے وزیر اعظم پاکستان کا بھی نام لیا اور کہا کہ ہم ان کے خلاف بھی پروٹیسٹ کرتے ہیں اور ہم انڈیا کے خلاف بھی پروٹیسٹ کرتے ہیں. یہ سب سے بڑا جھوٹ بولا ہے. یہاں پر یہ رہنے والے جو بھی جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے, جنہوں نے یہ میسج لوگوں کو دیا ہے, جنہوں نے کشمیریوں کو بلیک میل کیا ہے, جو کشمیریوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہم نریندر مودی کے خلاف ہے جو اب وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. میں ان سے یہ پوچھتا ہوں, میں نیازی صاحب سے یہ بات پوچھتا ہوں کہ کیا ہمارا دل ابھی تک بھرا نہیں ہے؟ وہ شخص ہے جس نے 35A اور 370 جا کر واشنگٹن ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کر جو کشمیر لکھ کر آپ نے ہندوستان کو دیا اور پاکستان میں جا کر آپ نے یہ کہا کہ ہم لوگ ورلڈ کپ جیت کے آئے ہیں. تم بھی ورلڈ کپ جیت کے گئے تھے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس دکھی قوم کے ساتھ جو پی ٹی آئی نے ظلم کیا اس کے اوپر آج آپ نے جو نمر چھڑکا ہے, جو آج یہاں نیو یارک کے اندر جن لوگوں نے, میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ جو ان کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں. مثلا آزاد کشمیر کے جو صدر ہیں ڈاکٹر سلطان محمود چودھری, وہ جو 24 کو ہمارے پروٹیسٹ میں آ کر شامل ہو رہے ہیں اور انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ میرا ان کے اس پروٹیسٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ ملک کی کیا حالت ہے. انہوں نے ملک کو برباد کیا, پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مشکل وقت ہے پاکستانیوں کے اوپر آیا, زلزلہ آیا اور اس زلزلے میں لوگ تباہ اور برباد ہوئے اور پی ٹی آئی والے یہاں آ کر وہ جو لوگوں کو اکٹھا کر کے اور وہ وزیر اعظم پاکستان کے خلاف جو ہے وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. میں پی ٹی آئی کے سمجھدار لوگوں کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را اس فتنے سے جان چھوڑائیں. ہم پی ٹی آئی جماعت کے خلاف نہیں ہیں, لیکن ہم پی ٹی آئی کے ان لوگوں کو, ان نوجوانوں کو, ان غیور نوجوانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را یہ جو فتنہ خان ہے اس سے جان چھڑا کر کسی آدمی کو سامنے لائیں, پاکستان کے اندر آئیں, الیکشن لڑیں, الیکشن لڑ کر آپ حکومت بنائیں. ہم آپ کی سپورٹ کریں گے, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. لیکن جو کچھ آپ نے دہشت گردی, جو کچھ جس طرح سے پاکستان میں آپ کو تباہ کیا ہے, جس طرح سے بیرون ملک کے آپ ایجنٹ بنے ہوئے ہیں, یہ جب چائنا جب پریزیڈنٹ آ رہا تھا, سی پیک کا کام شروع ہونے والا تھا, اس وقت آپ نے یہ کرنے لگائے. آپ کو سپورٹ کام کر رہا تھا, آپ کو انڈیا سپورٹ کر رہا تھا, آپ کو دو کتے جو سی پیک کی دشمن تھی وہ آپ کے ساتھ کھڑی تھی. تو ہم نے اس وقت بھی یہ کہا کہ خدا را یہ نہ کریں, لیکن آپ نے 6 منتھ تک ان لوگوں سے پیسے لے کر ہمارے ملک کو یہ مارنایا, ہمارے ملک کی تعمیر و ترقی روکی. لیکن مجھے انتہائی دکھ کے ساتھ یہ بات بھی کہنا پڑتی ہے کہ جب الیکشن کروائے گئے تو مسلم لیگ کو دیوار کے ساتھ گایا گیا, ان کے ہاتھ اور پاؤں باندھے گئے. ہاتھ اور پاؤں باندھنے کے بعد اس کے باوجود لوگوں نے یہ کہا کہ ہم مسلم لیگ کو ووٹ دیں گے. لیکن جو کچھ ہوا وہ آپ نے دیکھا, اس طرح سے مسلم لیگ کے ووٹ سے جو ہے نا 70 سیٹیں مسلم لیگ سے ووٹ چلی گئی. پھر جن کا 5,000 یا 2,000 کا فرق تھا ان کے اوپر ڈبل موریں لگا کر اور ان سے
ان کو بھی جو ہے وہ ہرایا گیا. اور یہ دیکھیں پھر اس کے بعد کتنا ظلم کیا مسلم لیگ کی قیادت کے ساتھ. یہ ظلم صرف مسلم لیگ کی قیادت کے ساتھ نہیں کیا, یہ پاکستان کے ساتھ کیا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب ملک برباد ہو چکا, جب تباہ ہو چکا, تو پھر اس وقت شہباز شریف صاحب کے پاس جا کے پہنچے اور پھر منتیں کرتے رہے کہ آپ دوبارہ آ کر ملک کو سنبھالیں. تو انہوں نے بغال پھر ملک کو سنبھالا دیا. آج ملک کو وہ ایک رخ پہ لے کے جا رہے ہیں. مشکل حالات ہیں پاکستان میں. پاکستانی قوم سے یہ کہتا ہوں کہ مل کر پاک سے جو ہے وہ پاکستان کو آگے لے کے جائیں. میں اسی پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکن ایک ریکویسٹ کروں گا کہ 24 کو جو ہمارا پروٹیسٹ ہے UN کے سامنے ون تھرٹی پہ عام پاکستانی, عام کشمیری اور ہیومن رائٹس اور میڈیا کے لوگوں سے میری درجمندانہ اپیل ہے کہ وہاں پہنچ کر ٹیررسٹ نریندر مودی اور مقبوضہ کشمیر کے معصوم لوگوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں, اس کے خلاف پروٹیسٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں میرا تعلق جماعت اسلامی کے ساتھ ہے, مگر میں یہاں پہ اس لیے ہوں کہ میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ میرے ملک پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں. اور جیسا کہ مجھے راجہ رزاق صاحب نے, محمد تاج خان صاحب نے بتایا کہ PTI والے پاکستان کے پرائم منسٹر کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں. میں تو لگی لپٹی کے بغیر بات کرتا ہوں کہ یہ وقت ہندوستان مودی کے خلاف بات کرنے کا ہے اور شرم کا مقام ہے. میں بات کسی کے خلاف نہیں کروں گا, مگر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں PTI کے جو بھی بزرگ ہیں, میرے دوست ہیں, کہ آپ تو دعوے کر کے آئے تھے کہ یہ کریں گے وہ کریں گے, مسئلہ کشمیر کو تو آپ نے دفن کیا. ابھی ہم مختصراً یہ کہتے ہیں جی کہ آپ ہندوستان کے پرائم منسٹر کے خلاف احتجاج کریں. پاکستان کے پرائم منسٹر ہی از ناٹ اے پرائم منسٹر آف PMLN, he is the prime minister of Pakistan and Pakistan is the next united state of Pakistan. پاکستان کی سرحدیں جو میں دیکھ رہا ہوں وہ ایک کابل میں ہے, ادھر بنگلہ دیش میں ہے, درغول اقبال, چینو عرب ہمارا, ہندوستان ہمارا, مسلم ہے, ہم وطن ہے, سارا جہاں ہمارا. میں یہاں پہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ PTI کے ان کماشتوں کو جو قادیانیوں کی ایجنٹی کر رہے ہیں, میری زبان کھلی, میرے پاس میں نے کیس کیا ہوا ہے, نیب میں چل رہا ہے وہ کیس, اس میں نے ثبوت مانگا ہے نیازی صاحب سے کہ آپ میری بھابھی نے جو تحفے لیے یا جو بھی کچھ کیا کرپشن تو آپ نے کی اور دوسروں کو چور چور کہہ رہے ہو, خود اپنے چور کیا. پنجاب میں بزدار صاحب کے ذریعے, فرا گوگی کے ذریعے ہماری زبان کھلے, سب چوری تو آپ نے کی. کام کیا کیا؟ میں کوئی نون لیگ سے میرا تعلق نہیں ہے, مگر نواز شریف شہباز شریف کے طور پہ ہمیں روڈیں سڑکیں نظر آتی ہیں. آج جب ان 3-4 سالوں میں جو PTI کی گورنمنٹ تھی یہ چور چور کے گردان لگا کے آج وہ کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ نے مجھے یہ کہا تھا, کبھی آرمی کو کہتا, کبھی کہتا ہے کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہوں گے, 3 ٹکڑے تمہارے ہوں گے. یہ میں اوپنلی کہنا چاہتا ہوں میڈیا کے ذریعے کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ ڈبل نہ کھیلے. یہ جو محب وطن لوگ ہیں ان کو جب مشکل میں پھنستے ہو تو نواز شریف شہباز شریف کو بلاتے ہو. آج عمران خان کہتا ہے کہ 40 آدمی تھے JIT میں اور 38 نے کہا کہ نواز شریف بے قصور ہے. میں جماعت اسلامی سے تعلق رہتا ہوں اور 2 بریگیڈیئر جو تھے جی انہوں نے کہا نہیں. تو یہ what the hell is what you doing man؟ یہ پاکستانی کی اسٹیٹ کے ساتھ تم کھیل رہے ہو, یہ کھلونا ہے. پاکستان ایٹمی قوت ہے, پوری دنیا میں مذاق کر رہے ہو. کرپشن کی جو تم کرپشن کر کے دوسروں پہ لگا رہے ہو, سب سے زیادہ کرپشن تمہارے منسٹر کر رہے ہیں. سب سے ہماری زبان کھلی تو بات لمبی ہو رہی ہے. میں مستقل یہ کہہ رہا ہوں کہ PTI کے تمام لوگ کشمیریوں کے مظاہرے کے لیے ہیں. شہباز شریف کو ویلکم کرے. شہباز شریف نے آگے ملک بچھایا ہے. یہ چور چور ثبوت تو نہیں ڈاکٹر میں جا کے ابھی کہتے ہیں تم نے طیبہ گل اور وہ جو ڈرامہ جو لگایا تھا اپنے کیس سارے معاف کروائے. اور میں یہ PTI کے جو مخلص کر رہے ہیں اس کو میں یہ میسج دیتا ہوں کہ کشمیریوں کے مظاہرے میں آؤ, ہندوستان کے خلاف مظاہرہ کرو, ورنہ تمہارا جینا دوبر ہو جائے گا. پاکستان جو ہے وہ انشاءاللہ پاکستان کا جھنڈا لال محمودی کو یہاں سے پیغام بتاؤ, لال قلعے پہ پاکستان کا جھنڈا لگے گا, انشاءاللہ لگے گا. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ذرا سوچ کے فیصلے کرے. یہ چند لوگ ادھر بھی کھیل رہے ہیں ادھر بھی کھیل رہے ہیں, میں کسی سے نہیں کرتا کرتا. یہ کچھ لوگ جو آرمی میں اسٹیبلشمنٹ آپ کو پتا ہے کیا ہے, جو وہ نیازی کو بھی آگے بڑھا رہے ہیں. کل وہ کہتا تھا کہ باجوہ یہ کر رہا ہے, امریکہ یہ کر رہا ہے, سب کچھ. آج کہتا ہے اس کو ایکسٹینشن کو what the hell is what you doing؟ وہ کبھی کچھ کرتا ہے کبھی کچھ کرتا ہے, جشن ہوتا ہے. تو میں یہ مختصر کے میں جماعت اسلامی کی نمائندگی کر رہا ہوں, مگر میرا پرائم منسٹر شہباز شریف ہے. میں ڈٹ کے اس کے ساتھ کھڑا رہوں گا اور اپنی نمائندگی کروں گا. جو کیسز ہیں چور چور کی کرتا ہوں, جا کے عدالتوں میں ثابت کرو اور سزا دلا. تو میں اسی پہ اجازت چاہتا ہوں. سردار امتیاز سیکرٹری جنرل کشمیر مشن USA, میرے قائد کپتان خالد شہین بٹ صاحب,
मोहम्मद ताजवान साहब, राजा रज़ाक साहब और जो दुगर जो सरदार सवार साहब, बैरिस्टर सुल्तान साहब जो आए हुए हैं वो कश्मीरी की नुमाइंदगी करेंगे, और जो मोदी को वेलकम करेंगे ये रागे पंडित लोग हैं, तो इनको वहाँ के लोग पाकिस्तानी वहाँ जूते मारेंगे। तो शर्म होनी चाहिए इंडिया के लोगों को, जो ऊपर लीडर नीचे वाले कारकुन को पता ही नहीं है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है। तो बात मेरी लंबी हो रही है, तो इतना ही काफी है, फिर अगली मीटिंग में हम मज़ीद इस पर तर्क करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू। This public service message is brought to you by Pak Watan. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिशों के नतीजे में आने वाले सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए इमदादी फंड कायम कर दिया। सैलाब ज़दगान के लिए रकूम प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड 2022 के अकाउंट नंबर G12164 में जमा कराई जा सकती हैं।